اللہ الرحمن الرحیم لقوله میلا الميل ثلث الفرسخ وقيل 3000 ذراع و500 إلى 4000 وما ذكر ظاهر الرواية وفي رواية الحسن رضي الله تعالى عنه الميل إنما يكون معتبرا إذا كان في طرف غير قدامه حتى يصير ميلين ذهابا ومجيئا وأما إذا كان في قدامه فيعتبر أن يكون ميلين أو لمرض لا يقدر معه على استعمال الماء وإن استعمل الماء اشتد مرضه حتى لا يشترط خوف التلف خلافا للشافعي رضي الله تعالى عنه اشتداد المرض فوق ضرر زيادة الثمن وهو يبيح التيمم أو برد إن استعمل الماء يضره أو قذوب أو عطش إن استعمل الماء خاف العطش أو أبيح الماء للشرب حتى إذا وجد المسافر ماء في قرب المؤذن للشرب جاز له التيمم إلا إذا كان كثيرا فيستدل على أنه للشرب والوضوء وأما الماء المعد للوضوء فإنه يجوز أن يشرب منه منه وعند الإمام الفضلي رضي الله تعالى عنه عكس هذا فلا يجوز التيمم أو عدم آلة كالدلو ونحوه أو فوت صلاة العيد في الابتداء إذا خاف فوت صلاة العيد جاز له أن يتيمم ويشرع فيها هذا بالاتفاق وبعد شروع متبديا والحدث للبناء إذا شرع في صلاة العيد متبديا ثم سبق في الحدث ويخاف أنه إن تبدأ تفوته الصلاة جاز له أن يتيمم للبناء وهذا عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه خلافا لهما وإن شرع بالتيمم وسبقه الحدث جاز له التيمم للبناء بالاتفاق وقوله هو لمحدث مبتدأ ضربة خبره ولم يخبر صفة لمحدث وما بعده كالجنوب والحائض وغيرهما وقوله لقوته ميلا مع المعطوفات متعلق بقوله لم يقدروا وقوله في الابتداء متعلق بالمبتدأ تقديره التيمم لخوف فوت صلاة العيد في الابتداء وبعد شروع ضربة أو صلاة الجنازة لغير فوت الجمعة والوقتية لأن فوتهما إلى خلاف وهو الظهر والقضاء. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیمم ہوبا وہ تیمم محدث کے لیے ہے، جنب کے لیے ہے، حائض کے لیے ہے، نفساء کے لیے ہے. نہ قدرت پائیں پانی پر. بسم اللہ. یہ قدرت پانی پر نہ پائیں. کیوں؟ لے بود ہی میلن لے او بردن او عدوٍ او عطش او عدم آلۃ او خوف فوت صلاۃ العید فی الابتداء وبعد شروع متودعا والحدث للبناء.
باوجہ بعید ہونے اس کے 1 میل کہ پانی سے یہ 1 میل دور ہیں، تو اس لیے وہ پانی پر قدرت نہیں پا رہے۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ میل کیا ہوتا ہے؟ میل فرسخ کا 3 حصہ ہے۔ ایک قول فرسخ ہو تھلے لکھا ہے، فرسخ کا معنی ہوتا ہے السکون، ٹھہرنا، سکون کرنا۔ فرسخ یہ 3 میل ہے، مسافت معلومہ من الارض، ماخوذ ہے اسی سے۔ سمے یا بزال ہے کہ اس لیے کہ جو صاحب ہوتا ہے سفر کا جب چلتا ہے اتنا تو تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، آرام کرتا ہے۔ من ذالک کا گویا کہ اس نے ساکنہ سکون کیا ہے، تو اسی لیے وہ 3 میل کو سکون، فرسخ کا معنی سکون۔ سبحان اللہ، عربی زبان تیری شان تو وارے وارے۔ تو زمانہ جو 10 دیتا ہے 3 کو میل ٹر کے تو چٹ سال وہ، تاکہ نظام ٹردا رہے۔ جی سانو یہ چیز سمجھ کو نہیں آئی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے فرسخ نو فرسخاں دے اسے واسطے نے کہ تھے چٹ سال وہ۔ جی اچھا، بعض نے کہا ہے 3000 ذرا۔ کتنا؟ ذرا۔ اور 500 سے الی 4000، 4000 تک۔ جی ادو ویکھو نا، متن لو میری زیارت نہ کرو۔ اور وہ جو ذکر کیا گیا وہ ظاہر الروایہ، اور تھلے دسن گے بابے بھی کنیاں صورتاں نے تے اتنے بھی گڑبڑ کی ہوئی ہے۔ جی امتحان کرے۔ جی لبود ہی میلن، یہ جو لبود ہی کا لام ہے یہ متعلق ہے بقولہ لم یقدروا، کہ یہ جنبی حائض نفساء نے قدرت نہیں پائی پانی پر۔ کیوں؟ اس ہر ایک کے دور ہونے کے پانی سے 1 میل، اس وجہ سے انہوں نے قدرت نہیں پائی، اس وجہ سے بھی عدم قدرت کی وجہ کی ہے، وہ پانی کولو 1 میل دور لم یقدروا۔ تلے بود ہی ضمیر مفرد ہے تو ضمیر راجع ہے لم یقدروا کے فاعل کی، تو وہ فاعل تو جمع ہے واو، یعنی لبود کل من المحدث والجنوب وغیرہما، ہر ایک ان سے بعید ہے پانی سے 1 میل۔ ان الماء میلن، یا انج الی الماء کی، الی الماء کیا مطلب؟ باوجہ ضمیر راجع کدھر؟ ماں کی طرف راجع ہے، یعنی باوجہ دور ہونے پانی کے ان سے بے قدر المیل۔ تو ہون میل کی طرف راجع ہو، پانی کی طرف ہو تو پھر وہ مفرد ہے، اور اگر لم یقدروا تو پھر کل کا معنی کرنا پڑے گا۔ خلاصہ نکلا ہے دونوں کا۔ حضرت وامن الادلۃ علی جواز التیمم لبعد الماء میلا، نظر آ رہے ہیں؟ ان ادلہ میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت، آپ فرماتے ہیں کہ دیکھا میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کو کہ آپ نے تیمم فرمایا ایسی جگہ میں جس کا نام تھا مربد النعم، اور سرکار دیکھ رہے تھے مدینہ شریف کے وجود کو، مدینہ شریف سامنے نظر آ رہا سی،
تے سونے نے اس جگہ اتنے تیمم فرمایا تے اے میل جگہ بندی ہے کوتھوں. اچھا اج نہیں جا کے تسی اتوں کٹ سکتے میل، وہ جگہ دے نام بدل گیا، ہر شے بدل گئی. دوسری دلیل ہے حضرت نافع سے، وہ کہتے ہیں کہ تیمم کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے 1 میل پر یا 2 میل پر مدینہ شریف سے دور تھے، تو انہوں نے عصر کی نماز پڑھی، پس آ گئے اور سورج ابھی بالکل چٹا سفید مرتفع، تو آپ نے آ کر وضو کر کے نماز کا اعادہ نہیں کیا. اے دلیل آ گئی جی. بسم اللہ الرحمن دھیان بن کیوں. الفرسخ کی میل 1600 الفرسخ ہے، وہ تو تھلے حاشیہ پڑھیا سی. میل فرسخ الفرسخہ تو فی اللغات بمعنی سعہ وسعت، اسی سے لفظ فرسخہ اور فرسخہ یو فرسخ و فرسخہ تو نو باب فعلالا، اسی سے مشتق ہے فرسخ، اور وہ 3 میل ہے بالاتفاق. فرسخ بالاتفاق. میل کڈا ہے؟ میل چ اختلاف ہے، میل کڈا ہوندہ ہے. اور ہوں تو جو کچھ بن گیا کلومیٹر وہ پکے ٹھکے وہ ایکو گل ہوتے سارے متفق نے. اختلاف کیا ہے علماء نے، سانو انہاں غرض نہیں، سن تے دینی مسئلے سن، نماز قصر تے اس طرح سارے مسائل جی. وقت تالف مسافر دے اپنے مسئلے نے، اور اختلاف کیا علماء نے میل کی مقدار میں اقوال پر. کس پر؟ اقوال پر. سنیں جی 1855 میٹر دے مساوی ہوندا ہے میل. لکھا تھلے کنا میٹر میٹر فرسخ جے 5565 میٹر دے برابر کون تے میل آئے جی. سنیں تے کلو میٹر کنے میٹر ہے جی، تے میل کنا ہے؟ تے میل بڑا ہویا نا کندے نالوں؟ سنیں نا تاں واسطے وہ 48 میل یا 57 میل دا کول تے انہاں نو ضرب دے کے تے پھر وہ 96-97 کلو میٹر تے جا گل پہنچ دی ہے جی. سنیں جی اے شاباش جی. جنا 1000 میٹر دا کلو میٹر تے میٹر چ کنے فٹ نے؟ 3 فٹ. وہ میٹر 3 فٹ دا ہے نا، تو فٹ 12 انچ دے. کوئی ضروری نہیں وہ اتنے پڑھیے بھی، جتھے بھی پڑھ لیے گل سمجھ آ گئی بس ٹھیک ہے، رولا مکیا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی ادھر دیکھو کئی اقوال. پس مشہور وہ کہ اعتماد کیا اس پر ابن نجیم نے. کس نے؟ اور علامہ زیلعی نے اور علامہ سروجی وغیرہ نے جی یہ بات کہ میل جو ہے نا وہ 4000 ذراع ہے. 4000 4000 ہر ذراع 24 انگلی ہے. 24 انگلاں کی بنتا ہے ایک ذراع جی. اتوں نہ سی ویسے تھلے رکھ کے 24 انگلاں کٹھیاں کر کے اینو چپا آدھے پنجابی چ. اے 8 ہو گئی.
اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ذرا 24 انگل ہے اور مقدار انگلی کی 6 جو جوڑے گئے بطون الی الظہور۔ جو ہے نا ان دی ایک کنڈ، ایک ہوندا پیٹ، اور کنک دا دانا ویکھے ہی ایک پاسے وچ انج لکیر ہوندی تو کتوں صاف ہوندا ہے۔ آ پیٹ ہے تے آ جڑا نا کنڈ ہے جی، تو آندے نے بھی جو انج کر کے جوڑو نا 6 انج لمے پا کے نہیں، انج جوڑو کنے 6 تے ایک ہی ہے ایک انگلی بن دی، اور مقدار ہر جو کی ترکی گھوڑے کی دمب کے 6 بال ہیں۔ ہوں گھوڑے کے دمب تک تو پہنچا دیتے نا، ہوں لیتے سر تن نہیں، اندر ذرا وال موٹے ہوندے نے۔ ہوں تسی دیکھ لو بھی اتوں تک گل پہنچا دیتی ہے، اور یہ موافق ہے لرأی المتاخرین من الحساب باجو، حساب حساب کرنے والے حساب نہیں، متاخرین من الحساب جو ہیں ان کے موافق ہے جی۔ والقول الثانی، پھر پڑھیں گے وہ ویکھو نا ایک باری فی البحر الرائق، لیکن ذکر کیا کہ بحر الرائق میں کہ مراد یہاں کتنا ہے، فرسخ کا ثلث، اور فرسخ کتنا ہے 12,000 قدم، فرسخ ہر قدم 1 ذراع اور عامہ 1.5 ہاتھ ہوندا ہے ہر قدم۔ اور وہ جو ہے نا ذراع وہ 24 انگلیاں ہیں قذاف الجنابی۔ علامہ سروجی جڑے نا او تے لکھے او تعارف احمد بن ابراہیم بن عبد الغنی سروجی، اور ابو زید سروجی تے ایک فرضی بندہ سی، یہ بابا ساڈا ابو العباس، نسبت ہے سروج کی طرف جو بلدہ ہے بے نواحی حران جزیرہ ابن عمر کے بلاد سے جیے۔ ان کے مؤلفات سے الغایہ شرح الہدایہ اور لاندی پچھلی باری بڑی مہنگی جی، وہ بڑی ساری جی، یہ انہاں دی کتاب ہے کنہاں دی الغایہ شرح ہدایہ، لیکن جڑی چھپی وہ پوری نہیں، واللہ علم پوری سے جو نہیں لکھی سن ہے۔ اور فتاوی سروجیہ آپ دی کتاب ہے، اور ادب القضات بھی آپ دی تے آندنے ویکھنا ہوئے تا الفوائد البہیہ تے تعدد التراجم وچ ویکھو انہاں دا تعارف لکھے ہے جی۔ اچھا جی، ایک قول آ گیا، او ایک قول ثانی میل 3000 ذراع، کنا 3000 ذراع، او کنا سے 1000 دا فرق پہ گیا۔ یہ مبنی ہے ذراع کے لینے پر 32 انگلوں کے اندازے کے ساتھ، او کنا سی تے کھاتا اتھی پینا ہے، سنے جی گل الا ما ہوا رأی قدماء الحساب، اور خلاف ان دونوں قولوں کے درمیان نہیں لوٹتا کسی طائل کی طرف، یعنی کسی فائدے کی طرف، کیونکہ نہیں پیدا کرتا یہ اختلاف میل کی مسافت کے مقدار میں جی، ایسی مسافت جو متفاوت ہو ذراعین کے اصل ذراع وڈا چھوٹا کیتا ہے تو خواہ مخواہ 4000 تو 3000 بن گئے جی، نکلا ہے جی، بس اینی گل ہے جی۔ بسم اللہ۔ وَالثَّالِثُ، تیسرا قول کندے وچ، استاد جی تواڈے وچ ہونا، سانوں کی پتہ کندے وچ۔ تیسرا قول یہ ہے کہ میل 4000 خطوہ ہے، کیا ہے 4000 قدم ہے، اور ہر خطوہ 1.5 ذراع ہے عامہ،
اور وہ جو ذرا ہے وہ کیا ہے؟ کھوپڑی سونی ہے۔ اس اعتبار سے ہو گیا ذراع المیل، ذراع بن گئے 6000، لیکن وہ قول ہے کہ لا یعتمد علیہ، جس پر اعتماد نہیں ہے۔ وَمِمَّنْ اعتمد هذا القول، ان سے جنہوں نے اس قول پر اعتماد کیا ہے صاحب مراقی ہے، فتح باب العنایہ ابن ملک فی شرح الوقایہ، صاحب باہر والے نئے، انہوں نے اس قول کو لیا ہے جی۔ تصریح کی اس کے ساتھ خیر رملی وغیرہ نے، آ جڑی دسیا ہے نا اینا میل ہوندا ہے، یہ تصریح کی تھی کنا؟ ہن جدوں میل وچ اختلاف ہے میرے او یارو، اگوں خام خواہ جڑا انگریزی میل سی وہ کنا ہوندا ہے، پہلے انہوں کڈنا پینا ہے بھی وہ کنا لما ہے فٹاں یا ہاتھاں وچ، پھر یہ بنانا پینا ہے، تو خام خائن دے وچ تھوڑا بہت اختلاف نکل آنا ہے جی۔ تو علامہ خیر رملی رحمہ اللہ، او ویکھو کون جو بابے خیر الدین لقب جے، خیر الدین، چلو خیر الدین بن احمد بن علی ایوبی علیمی فاروقی رملی حنفی، اے تسی جنہ دا بھی نام پڑھ دیو نا اپنا دادے پردادے وچ حضرت علی ضرور ہوندے جے، تسی اللہ دی قسم جننے بھی نام پڑھ دیو شرطیہ ویکھ لو، ایک دو پشتاں وچ تھلے اتے نا علی ضرور ہوندا ہے جی۔ لوگ جڑ کے رہے نے نال، او بیڑا غرق نہ لوکاں نوں تروڑو، او خدا دا نا جے، تانوں نہیں پیاندا میں وہ ٹوپ نو پیانا، مطلب جنہیں نہ پڑھ دے انہوں دے۔ ایک دوجہ ہے کہ لمبے لمبے نا والا کیس کوئی نہیں جی، اے خیر الدین تے دا نا ہو گیا تے بن اکو نا ہے بن، اے جڑے 7 نا والا کیس ہے نا، اے ساڈا کیس ہے جی، سنیں جی۔ پاسپورٹ دا دنیا دا قانون ہے نا وڈے تو وڈا صرف 2، تیسرا نا نہیں جی، تیسرا بھی پاسپورٹ دا قانون ہے بھی صرف 2 لفظ، ایتھے چل جاندے نے، اگاں جے چاہیے وہ رولا پاندے نے جی، پھر تسی ایک بندے ہو کہ 3 بندے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دھیان وے نکیا، او ویکھو بابیری علیمی فاروقی رملی حنفی قال المحبی، کی آکھیا انہاں آکھیا ہے، ایک اور بابے دا حوالہ دیتا ہے، انہاں انہاں دے بارے کی تاثر دیتا ہے کہ اے علامہ رملی جڑے نے نا، الامام الفقی المحدث المفسر اللغوی الصرفی النحوی، سنا جی، البیانی علم بیان دے ماہر سن، العروضی علم عروض تے معمر عمر رسیدہ سن، شیخ الحنفیہ اپنے زمانے میں، و صاحب الفتاوی سائرہ، فتاوی سائرہ انہاں دا ہے، اور ان کے مؤلفات میں سے ہیں، یا باقی سارے فتاووں کے ان کے مؤلفات سے ہیں فتاوی خیریہ لنافل بریہ اور حواشی علی منح الغفار، اور کنز دی شرح نہیں اینی ان دے اتے بھی حاشیہ لکھیا نے، الاشباہ والنظائر تے بھی حاشیہ لکھیا جی، ویکھنا ہوئے ینظارو خلاصۃ الاثر والآلام علامہ زرکلی دی۔ اچھا جی توجہ، چوتھا قول جی وہ ہے ما ذاکرہ الشارع او بلفظ قیلا او ثلاثۃ قیلا، اور ذکر کیا اس کو ذخیرہ میں منسوب الی ابن شجاع، کس کی طرف؟ او کیویں میں؟ او ہن سنو کہ 3000 ذراع جی کتنا 500 سے لے کر 4000 تک جی، کتنا 3500 سے 4000 تک، انج 3500 سے 4000 تک، او پیچھے اور متن سی او جے مطلب اس دا جی، ذرا شاید کہ اشارہ ہے خلاف کی طرف جو واقع ہے قدماء اور متاخرین کے درمیان اہل حساب سے، زیادہ تفصیل چاہتا ہے نا تو پتر اس تو میں تے اسا رسالہ لکھے ہی الافادات الخطیرہ المتعلقہ ببحث سب عرض شعیرہ جی،
یہ اساں لیا کتوں؟ اے چغمینی کتاب ہے، جیم پھر عربی چیت نہیں ہوتی نا جی، چغمینی کی شرح چغمینی سے خلاصہ ہم نے نکالا جو علم حایت میں ہے۔ علم حایت ہے آسمانہ دا علم، اے علم حایت ہے جی، جو شرح چغمینی جڑی ہے نا اندے وچوں اساں یہ سارا کچھ کڈیا جی، اندے جو لکھ لے کے تے پھر اے جڑا نا رسالہ لکھیا اس موضوع تے جی جی۔ اللہ اکبر۔ ابن شجاع کون نے؟ اور نظر آیا؟ اچھا ذاکر تحاوی فی حاشیہ المراقی، تحتاوی نے پنجواں قول بھی، ومن فقال ومنہم من ضابط المیل بسیر القدم نصف ساعہ، ادھا گھنٹہ درمیانی چال چلو نا تے جنہ سفر ہوندا ہے میل ہوندا ہے جی، ادھا گھنٹہ تے درمیانی چال پتہ کینوں آندے نے بے نہ تو یہ ہوئے کہ جلدی کری استاد آ گئے نے تو پیزا لے کے مڑ، یہ تیز ہو گئی تو نہ ہے کہ اتنا کھا لیا تو ہوں ساہ نہیں پر نکلتا تو قدم ہولی ہولی جی جی سنے جی عائشہ بس جی درمیانی چال تو یہ جڑا ہے نا ادھا گھنٹہ ٹرو تو جنہ سفر بنتا ہے نا وہ کی ہے 1 منٹ، یہ آرام نال ہو جاتا ہے جی جی بسم اللہ۔ اچھا جی او میرے ہو یارو، محمد بن شجاع سلجی ابو عبداللہ نسبت الہ سلج بن عمر بن مالک بن عبد مناف، یہ نہیں ہے منصوب، برف نہیں سن بیچ دے ہوں دے، سلج برف نو آدھے نا اونج بھی منصوب نے۔ اور آپ کو ابن سلجی کان فقیہ العراق فی وقت ہی، اور والمقدم فی الفقہ والحدیث تے معاور و ان کے مؤلفات سے تصحیح الآثار، نوادر، المضاربت، رد علی المشبہہ جی تے مناسک، یہ ساریاں کتاباں کٹھیاں کرو نا تے 60 جلداں تو زیادہ بندیاں نے جی۔ بھی آپ نے انہیاں کتاباں لکھی ہیں جی، تو جلے ہن کتابت کرنی تو کئی جلداں بننیاں نے، وہ تو بریک بریک صفحے تے لکھیا پورا پورا پڑھ کے جی، تو انہیاں بھی جلداں بندیاں نے جڑیاں آپ نے کتاباں لکھیاں نے جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا جی دھیان وے پیو بابیاں دی او ملخص جغمینی، یہ علم حایت میں ہے، محمود بن محمد بن عمر جغمینی خوارزمی ابو علی شرف الدین نسبت الہ جغمین، یہ قریہ ہے خوارزم کے قرا سے، ان کے مؤلفات سے جغمینی بھی ہے تو رسالۃ الحساب بھی ہے تے قوت الکواکب و دوفہا، بھی کیڑے کیڑے ستارے طاقتور نے کیڑے کیڑے کمزور نے، شرح طوروں کے فی مسائل الوصایا، سنا جی اے آپ دیاں کتاباں جی علامہ جغمینی رحمہ اللہ دیاں جی جی۔ اچھا جی بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ اور حسن بن زیاد کی روایت میں مسئلے وہ تو پیچھے ذکر ہے نا جی، حسن بن زیاد کی روایت یعنی پانی کو کی ہوئے میل دور ہوئے، ان دے جڑی آپ دی روایت ہے نا امام صاحب کو وہ ہے وے کہ میل محض ہوگا معتبر جب کہ ہو اس کے قدام کی غیر طرف میں، اس کے سجے کھبے پیچھے، ہون میل معتبر ہے کیویں تا حتیٰ کہ ہو جائے 2 میل جاتے اور آتے، 1 میل جانا ہے تو 1 میل آنا، بہرحال جب ہو پانی اس کے آگے جدھر جا رہے ہے تو معتبر یہ ہے کہ میلین ہوں، 2 میل دور ہوئے تو ہونے اعتبار تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے، اور سمجھ آ گئی ہے۔ اور فی طرف غیر قدام، بائیں طور کے ہو پانی یا یسار میں،
سجے کھبے پیچھے ہوئے تو پھر 1 میل ہے، کیونکہ جانا آنا کنا بن گیا، حتیٰ کہ اگر جائے گا اس کی طرف متودی تو ہو جائے گا میل جاتے ہوئے اور میل گل مک گئی جی۔ اس وجہ تو بھی تیمم ہے، کس وجہ تو کہ پانی دورش، پانی دوجی وجہ اول مرضن او یا مرض کی وجہ سے، اور نال جوڑو نا متن نو شو، یا کس وجہ سے؟ مرض کی وجہ سے جی، اے شابہ سے۔ لا یقدرو نئی قدرت رکھتا بندہ مرض کے ہوتے ہوئے پانی کے پانی استعمال ہی نہیں کر سکتا، اور اگر استعمال کرے گا پانی تو سخت ہو جائے گی بس۔ باقی نئی شرط کیا گیا تلف کا خوف، خام خواہ وضو کرے تندہ ہاتھ باں کو شل ہو دیے تے تاں وضو نہ کرے، جے نہیں ہوندی تو پھر نہیں کر سکتا۔ خلاف ہے واسطے امام تعالیٰ عنہ کے، او بھی لکھے اگر خوف کرے من استعمال ما تلف لمرض تیمم وصلی ولا اعادۃ علیہ، اگر خوف کرے کس کا تو اس میں 2 قول ہیں شوافی کے، صحوہما انہ اے شابہ سے دھیان کرے جو ہے، او بھی خلافاً لشافعی رضی اللہ تعالیٰ از کیوں کو دھیان کرے جے، کیونکہ مرض کے سخت ہونے کا ضرر سمن کی زیادتی کے ضرر سے فوق ہے، اور پانی مل ملتا ہے لیکن غبنے فاش نال ملتا ہے، تو یہ پیسے ضائع نہ کرو، یہ واہ ہوا یبی ہو تیمم، لہذا تیمم کر سکتے ہو۔ پانی ملتا ہے لیکن بہت مہنگا دیندے پے نے، تہاڈے کول پیسے ہیں تے تانوں تیمم کرنے دی اجازت ہے، تے پیسے بچانا کولوں اپنے جسم بچانا ضروری ہے، پیسے تے اس واسطے رکھنے نے جسم نو فائدہ ہوے جی اے گل جو سمجھے ہی، او بے خود رو اول مرض بسم اللہ عطف علی قولی لے، او بولو چاہ کو نال اس اتے عطف تے پچھلے نال لانے نہیں۔ اور اچھا سوال ہے تھے لام کیوں دہرایا، بل وجہ فی اعادت لازم نہیں وچوں سے کٹ دیو، بل وجہ فی لام کیوں لے آندا پیچھے جو آ گیا کی ہن اسی او مارا دن اگو جو آ رہا او 12 دن او دوین او عدم آل اتھے لام کونی، اتھے لام کیوں لے آندا ہے بھی نہ اپنا لے آندا ہے۔ سمجھو دی بیو تو وجہ لام کے اعادے کی یہاں نہ کہ ان میں جو بعد میں آ رہے ہیں کون 12 دن اور دوین آتشن، ورجہ وہ یہ ہے کہ انا عذرا عدم الوجدان، کہ پانی نہیں پایا یا مرض، یہ دونوں قرآن میں صراحتاً مذکور ہیں، فَإِن تَجِدُوا مَاءً اور بین کن تو مردہ بھی ہوندہ ہے، سنا جی یہ دوواں دا ذکر صراحتاً، تو یہ جو عدم کہ عذر عدم وجدان مرض مذکوران سریعاً فی القرآن تھے، تو مناسب ہے یہ کہ دیا جائے دونوں کے لیے استقلال ذکرن، تو استقلال ذکرن تاں یہ کہ لام بکھرا لیا بھی ہے، اور بنایا جائے ان دونوں کے ما سوا کو تابع، کون برد عدو عطش عدم آلہ وغیرہ۔ اچھا جی او حتیٰ کی شے، یعنی یہ بات کہ مرض کی شدت کا خوف اور اس کی مثل یہ ان چیزوں سے ہے جو پیدا کرتا ہے کس کو، ایسی مشقت جو کافی ہے بغیر شرط خوف ہلاک نفس کے، یا کیوں، اس لیے کہ اشتداد کا ضرر
اگرچہ نہ پہنچے پھر بھی یہ ضرر اقوا ہے سمنے ماں کی زیادتی کے باوجہ ظاہر ہونے اس بات کے کہ ضرر بدنی اشد ہے کس سے کوئی تو وجہ بیمار بندہ اپنی ساری دولت بدن دلا دینا ہے کہ کو نہیں لاندہ تو جی ادھر بھی تو نقصان ہو نہیں رہا آکھے گا ٹھیک ہے یار میرا بدن ختم ہو جائے دفعہ پہ پیسے نہیں نقصان کرنے کو کردہ بندہ ہے میں تو لہٰذا یہ جو بدنی ضرر ہے یہ اشد ہے کس سے مالی ضرر سے اور ضرر و تزاید ثمن کی زیادتی کا ضرر مباح کرتا ہے بندے کے لیے تیمم کو کیونکہ جب نہ پائے پانی مگر کس قسم پس اگر ہو قیمت اس کی مساویہ یا اقل مثلی قیمت سے تو خریدے اس کو اور اب شرط کے پیسے بھی کول ہون بیاہ نہ ہوئے تو تاہی ہے نا کیوں مالی غلام حسین اور اگر ہوں اس کے پاس پیسے ازید نہ اگر ہوں سمن اس کا کس کا پانی کا بھئی 5 روپے دے تو وہ جناب 8 روپے بیچ رہے ہیں تو نہیں واجب بندے پر کیا بلکہ مباح بندے کے لیے تیمم بالاتفاق سنیں اچھا جی یا برد کی وجہ سے یا کیا مطلب اگر استعمال کرے مکلف دیکھی پانی کو تو پانی نقصان دے اس کو بھئی ٹھنڈ نہیں ہے بھئی جی انہیں وضو کیتا تے ہاتھ پیر سونو ہو جانے نے جی سنیں اے شابت جتی بھی نہیں پھر چکی جانے جی تو لہٰذا ہون بھی وہ تیمم کر سکتا ہے یا بوجہ دشمن کے یا بوجہ دشمن کے سمجھے ہی او عدوً یا دشمن کے خوف کی وجہ سے یا پیاس کی وجہ یعنی اگر استعمال کرے پانی کو تو خوف کرتا ہے کس کا پیاس کا پانی پیاس لگے گی پانی مک جائے گا پانی اور ہے کو نہیں جی سنیں یا مباح کیا گیا ہے پانی شرب کے لیے یا راہ وچ پانی تے لبا ہے صرف پین واسطے لوکا رکھیا وضو واسطے نہیں رکھیا تے تو وضو نہیں کر سکتا تے تو نہیں کر سکتا دھیان کرے جب اور ساری گل پڑھ لو پھر پڑھے جی حتیٰ کہ جب پایا مسافر نے پانی گھڑے کے اندر جو رکھا گیا ہے تو جائز ہے اس کے لیے تیمم جائز ہے وہ تو پی سکتا ہے تے مگر جب کہ ہو کیا کثیر ہو جی چوکھا ہے وڈے مٹکے چ پیا ہے کو لوٹا چھوٹا بھی پیا ہے کول تے نشانی ہے کہ کندے واسطے وے بس دلیل پکڑی جائے گی اس پر کہ وہ شرب کے لیے بھی ہے اور بہرحال پانی جو رکھا گیا ہے وضو کے لیے بس بے شک جائز ہے یہ کہ پیے اس سے پی سکتا ہے اور امام فضلی رحمہ اللہ کے نزدیک عکس ہے اس کا بس نہیں جائز تیمم جائز نہیں ہوں ذرا دھیان کرے جب گڑبڑ نہ ہو جائے جی او ویکھو او اے اینو بینا پیں کہ کوئی نہ وہ ٹھنڈ تو ہو گئی ٹھنڈ ہو گئی اگو دشمن آ گئے خیر اشارہ کیا اس کے ساتھ اس بات کی طرف کہ نہیں ہے مباح کرنے والا وجود آتش فقط بس صرف کی بابے نے کہنا ہے نستعمل الماء خاف العطش سنیں نا جی صرف وجود آتش نہیں بلکہ جب خوف کرے آتش کا اگر وضو کرے گا پانی کے ساتھ تو پھر پیاسا پریشانی بنے گی تو جائز ہے اس کے لیے تیمم برابر ہے کہ پیش آئے اس کو آتش یا ایشا بس برابر ہے کہ خوف کرے پیاس کا اپنے یا اپنے عام ہے کہ وہ ساتھی ہو اس کا مخالط رل کے یا دوسرا ان لوگوں سے جو اس کے ساتھ ہیں قافلے میں بیچے کو ہو رہے ان کو پانی کو نہیں تو پیاسا مرے گا تو لہذا انہیں دھیان کریے جی
بشرطے کہ طالب علماں دی جماعت نہ ہوے بھی طالب علم نہ سفر تے جا رہے ہون جی جی وہ تو پھر یہ بھی باقی سارے مر جان میں کلا جا کے ختم پڑھاں جی یہ قافلے دی گل ہو رہی ہے جی یا وہ خوف کرے کس پر اپنے کتے پر یا اپنے ساتھی کے کتے پر جب کہ ہو وہ کتا مباح ہو لکھتے نہ اے رکھنا بھی سفر ایک ہو جائے وہ کتا نہ لے جانے دی ضرورت سی جیسا کہ شکار کا کتا مثال کے طور پر بھی شکاری کتا نہ رکھا ہے سفر بھی کوئی شکار شکور کر کے کھاواں گے اجازت ہے جس دی جی جیسا کہ در مختار میں اور اس کے حواشی میں ہے اچھا جی او ابیہا کی مولانا عبداللہ فرماندے نے یار عبارت بظاہر نہ مختل جی ہوگی گل کو جڑی نہیں جی چلو جی جوڑ دینے آندے اور اختلاف کیا ہے ناظرون نے اس کی توجیہ میں بعض نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا او ابیہا اس کا عطف ہے من جہت المعنی یعنی جب خوف کرے عطش کا پانی کے استعمال کی جہت سے اور مباح کیا گیا وہ پانی کس کے لیے تو بس پھر پی سکتا ہے تو اب وضو نہیں بعض نے کہا ہے کہ اس کا عطف ہے کس پر بتاویل الجملہ بالمفرد یعنی والے اباحت الماء للشرب خیر کر دیتا خلاصہ مطلب ہے کہ بھی پانی وہ سفر تے جا رہے ہیں تے یا ہے کہ بھی انہوں کو پانی اینا کو جڑا پینے واسطے بھی سنیں جی وہ آٹا گنن دا ذکر بھی پیچھے آیا سی پھکنا تے نہیں نہ سکا اچھا جی او کڑا او حب معدن بے ضم الحا محملہ مہمہ نہیں محملہ ٹھیک کیتی اور نال چلو جی تے تشہید نہ تیان کری نہیں نکیا دے نا غلطی اللہ ٹھیک کریں غلطی ٹھیک کریں چلو جی غلطی ہوندی اچھا بے ضم الحا محملہ تے تشدید با حب اے وڈا کڑا کی تے بل خابیہ کی ہے بھئی کیا جی یہ اس تو وڈا کڑا ہے فارسی جی کہتے ہیں خم جی اکثر نسخ میں بالجیم ہے اور یہ وہ کنواں ہوتا ہے جو ابھی لم تتوا جو اوپر سے بند نہ کیا گیا ہو جی جی او فی غیابت الجب او خو جڑا بالکل ہے میں بھئی وہ تو بند نہیں کیتا تو چلدا شلدا بھی کوئی نہیں جی جی اچھا جی تو ہن کیے او جاز لہ التیمم جواز یہاں مستعمل ہے اس معنی میں جو شامل ہے کس کو کیونکہ تیمم اس صورت کی مثل میں واجب ہے محض جائز نہیں ہے ہن تیمم کر کے نماز پڑھنی نماز بغیر وضو تیمم تو ہو ہی نہیں سکتی باقی یہ تقیید ہے نا بالمسافر بے مسافر نے پایا یہ کیا ہے اس لیے کہ وجوب پایا جانا ہے صورت کی مثل کا اور وہ یہ کہ نہ پائے مگر پانی جو رکھا ہوا ہے کس میں خابیہ میں جو تیار ہے شرک سنا جی تو یہ بھی کیا ہوتا ہے یہ نادر ہوتا ہے تو اس لیے مسافر کی قید لگائی تو اتفاقی ہے اعتراضی نہیں لیکن جتھے بھی صورت ہوئے پانی کوئی نہیں تو کسی نے کڑا باہر رکھ دیتا ہے بھی چلو مسافر پین تو اتھے حضرت صاحب ری بڑا لوٹا بھر کے اتنے داڑھی دنج کر کے اندر تو پا مریدا پانی سارا بچ داڑھی دے وچ جائے پاویں 3 لوٹے اندی نہیں اجازت حضرت صرف پینا ہے وہ بھی اونا پینا جنی کو لوڑ ہے یہ سرگی دا ٹائم نہیں ہے بھی 3 گلاس ویسے ہی تک دیو کہ نہیں سہری وہ پینا نہیں ہوں جی بھی ہوں ایک باری گزارا ہو گیا کہ پتر ساری بنیاد ہے جدو دوجیاں دا بھی خیال ہے میری بچی سچی دوجیاں دا بھی خیال ہے ساری بیماری ہے کہ سانو صرف پیٹ دا خیال ہے بس اے رولا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر وہ گلاس اتنے پیا تو پہلے تھوڑا جہا پا کے ڈولنا بھی کسی کتا پی گئے یہ بھی بیماری یہ الرجیاں نے ساریاں گندیات چلو ہاں جی کوئی جنازہ تو نہیں تو میں نیڑے بیٹھے ہو جلدی پہنچ جاواں گے جی اچھا ٹھیک ہے ظاہر محلہ میں تو بخشوانا ہے استاد جی تسی تو ویلے ہوئے
100 ਕੰਮ ਨੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਫਾਕਾ, ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮਾ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। अच्छा जी, फ़युस्तदल्लो यानी जाना जाएगा बसबब होने पानी के मुहैया लिल वारिदीन कसीरन, इस पर कि मुबाह किया गया किसके लिए, और वुज़ू के लिए, और इसकी मिसाल जो तो चोखा होगा जी तो बस जायज़ है उसके साथ, और बस और नहीं जायज़ तयम्मुम, क्यों, बवजह कुदरत पानी उसके उस पर जिसके साथ वो कर सकता है जी, बरखिलाफ वो सूरत के जब कि वो मुबाह हो किसके लिए, क्योंकि इस वक्त नहीं कुदरत पाई उसने माँ पर जो फारिग हो किससे, क्यों, बवजह ताल्लुक़ पकड़ने शारिबीन के हक़ के इसके साथ, और खौफुल अतश वारिदीन का अगर ये इस्तेमाल करे उसको किसके लिए, तो फिर बाकी आने वाले तसे मरनगे जी। अगे जी ओ आद में आल, अच्छा वाइंदल ओ इमाम फजली रहमहुल्लाह के नज़दीक अक्सर इसका पस नहीं जायज़ तयम्मुम। काला फी ज़ख़ीरा फिर बहन के शेख अबू बकर मोहम्मद बिन फजल रहमहुल्लाह, बिस्मिल्लाह ध्यान करा जब जी, ये शेख अबू बकर फरमाते थे, नज़र आ रहे हैं कि पानी जो रखा गया किसके लिए, पीने के लिए, जब वुज़ू करे उसके साथ रजुल तो हलाल है उसके लिए ये, और अगर पानी रखा गया है ताकि वुज़ू करे ना उसके साथ तो नहीं हलाल किसी एक के लिए। आप इंज फरमाते सन फतवा फ़अला क्या से कौल ही, जब पाया पानी जो रखा गया लोगों के पीने के लिए तो नहीं जायज़ उसके लिए तयम्मुम, बल्कि वुज़ू करे, आपने इस तरह फरमाया जी, सुने ही। अच्छा जी अगे जी, औ खौफ़े फ़ौत सलातिल ईद फिल इब्तिदाई, सुने ही, या खौफ ईद की नमाज के फ़ौत होने का शुरू में जी, यानी जब खौफ करे ईद की नमाज के फ़ौत होने का, नमाज हो गई है शुरू, ये करदा है वुज़ू, इमाम फेर देना है सलाम, तो ईद भी ई हुई है, लिहाजा तयम्मुम करके नमाज पढ़ लगे जी, तो जायज़ है उसके लिए ये कि तयम्मुम करे और शुरू हो जाए नमाज में, ये क्या है, ये पढ़ ली अगली गल फिर अतफ़ है अलामा साबा का मिनल आज़ार, उज़र नहीं पीछे आ रहे हैं उन पर अतफ़ है। ख़ुलासा ये है कि जब मौलवी अन्नहु कि जब खौफ करे मौलवी और मुसलमान यार, जब खौफ करे मुकल्लफ़ ईद उल फ़ितर या ईद उल अज़हा की नमाज के फ़ौत होने का अगर वुज़ू करेगा तो जायज़ है उसके लिए, अगरचे सही वाजिद लिल मा कादिर अलल मा हो, सारा कुछ होने के बावजूद ये क्यों बजाल का ये बाई तौर ये भी हुण किवें इनू खौफ होवेगा, इनकी सूरत बाई तौर के खौफ करता है ज़वाल शम्स का और ज़हाब वक़्त का। ईद इतनी लेट पड़ी है जी कि भाई इमाम ने सलाम फेरना है ओ ते नाल ही ज़वाल शम्स हो जाना है, वक़्त निकल जाना है, तो हुण ये दूजी रकात च कदे मिलता है वुज़ू करके ते उठ के जी पढ़नी है वो वक़्त तो बाद पढ़नी, नमाज ख़त्म हो गई जी। या इमाम का फारिग हो जाना सलाते ईद से कि मैं जब वुज़ू करने गया तो इमाम ने की करना है, वल वज हो फ़ी ज़ालिका, वजह इसमें ये है कि तयम्मुम कर के ईद की नमाज क्यों पढ़े, वजह इसमें ये है सलातुल ईद फ़ौत होती है ला इला खल्फ, इसका खलीफा नहीं है, खलीफा मतलब है कज़ा कोई नहीं इसदी, क्योंकि नहीं कज़ा ईद की तो पस होगी कुदरत अलल मा का अदमिल को,
کوئی پانی ملے ہی کو نہیں جی. اگر جزی پس اگر متعدد ہوں صلاۃ عید موت ایک جگہ ایک شہر ہے اندر عیداں چوکھیاں نے اور خوف کرتا ہے عید کی نماز کے فوت ہونے کا امام کے ساتھ مسجد خاص میں تو دوسری جگہ پہنچ سکتا ہے تو نہ تیمم کرے بلکہ وضو کرے اور چلا جائے مسجد وہ تے پہنچ سکتا ہے. جی اصل اس میں کیا ہے وہ جو وارد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ بھی مطلب ہے کہ بھی جیڑی چیز فوت ہوندی ہوئے نا تیمم کر کے تو کر لینی. اس ہوتے دلیل اس ہوتے وہ ہے کہ وارد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیمم فرمایا مدینہ شریف میں سلام کے جواب کے. سنیں جی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ سلام دیا آپ کو ایک رجل نے وَهُوَ يَبُولُ حالانکہ سرکار میری نظر سے بول مبارک فرما رہے تھے. فلما فارغ کسی نے نہ پسند لگے دفعہ پہ میں ٹھیکیدار. فلما فارغا پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو وہ حدیث پاک پڑھ لو کہ انہیں جنہوں بندہ اگلا موڑو سی جنہیں سلام دیتا ہے نا موڑنا سے پھر تو وہ اگا ٹر گیا جی. آواز پھر وہ تو سرکار آواز پہنچا سکتے ہیں معمولات سنتا بنانیاں نے. تو جب سرکار فارغ ہوئے تو تیمم کیا اور ورد علیہ السلام اور اس کو سلام کا سونے اونچی آواز پچھوں نہ کہ وعلیکم السلام. اخراج البخاری و مسلم وغیرہما. اور دیکھو نا نظر آ رہے ہیں. اور فان ابی الجہیم رضی اللہ عنہ اقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم من نحو بئر جمل جی. تو او اپنے آپ نے غیب نال تعبیر کیتا ہے. تو ملاقات کی ابو الجہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جی. تو پس سرکار نے نہ جواب دیا ان کو حتیٰ کہ سرکار تشریف لے گئے دیوار کی طرف. تو سرکار نے وہاں فماسحا بوجہہ و یدیہ ثم رد علیہ السلام پھر سلام دا جواب دے. یہ بھی روایت ہے جی. سنیں جی. اچھا جی تے اور دوجی روایت نظر آ رہی ہے جی کہ کو نہیں آ رہی. اور تھلو آر پڑھ لینا پھر او جڑے نا وما واردہ اور وہ جو وارد ہے آثار سے تیمم کے جواز سے کس کے لیے اندہ خوف فوت ہاں موجود ہے تو بھی یہ بے خلیفہ کوئی نہیں. اخرجہ ابن ابی شیبہ والنسائی والطحاوی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ. اور دیکھو فان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ نے فرمایا جب خوف کرے تو یہ کہ فوت ہو جائے تو ہوگا اور حالانکہ تو غیر وضو پر ہے تو پس تیمم کر اور نماز پڑھ جنازے کی. امام والطحاوی عن الحسن و ابراہیم و عطا و ابن شہاب وغیرہ رضی اللہ عنہ والبیہقی والدارقطنی نے روایت کیا جناب عبداللہ بن عمر سے. اور دیکھو فان ابن عمر رضی اللہ عنہما آپ تشریف لائے جنازے کے پاس حالانکہ آپ اس وقت وضو نہیں تھے تو بس آپ نے تیمم کیا پھر ثم صلی علیہ اے دلیلہ نے. اچھا جی تھلے واپس چلو. فإنَّ کُلَّ کیونکہ کل یہ دلالت کرتا ہے کس پر واسطے خوف ہو جان واسطے خوف فوت اس چیز کے جو فوت ہوگی لا الہ یہ سارا انہوں کو سمجھ آئیے جی. وقت بسطنا کل ذالک فی السعایا اور بالاتفاق اے بین ائمۃ خلاف للشافعی کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ نہیں جائز رکھتے تیمم صلاۃ عید کے لیے اور نہ ہی صرف خوف الفوت کے لیے بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ جائز ہے اعادہ ان دونوں کا. وہ اندھا جڑا رہے گا کلی کلی پڑھ سکتے ہیں پس نہیں متحقق ہوگا ان دونوں میں فوت لا الہ خلف لا. سنیں جی شفافے کے نزدیک خلیفہ ہے وے. اچھا جی واپس چلو. اور بعد شروع ہونے کے متبدعن والحدث للبناء پھر بھی کیا کر سکتا ہے یعنی شروع ہوا تھا متبدعن اور پھر ہوگی حدث
اب بنا کے لیے تیمم کر سکتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی جب شروع ہوا صلاۃ عید میں متودعاً وضو کر کے شروع ہوا، پھر سبقت کر گئی اس سے، اور خوف کرتا ہے یہ کہ اگر وضو کیا اس نے فوت ہو جائے گی اس سے نماز، تو جائز ہے اس کے لیے یہ کہ جڑی رہے گی باقی. اور یہ عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے خلاف اللہما. اور اگر شروع ہوا تیمم کے ساتھ، اگر شروع تیمم نہ ہوا سی تو پھر سبقت کر گئی حدث، تو اب اس کے لیے جائز ہے تیمم بنا کے لیے بالاتفاق. اختلاف ہے ابتدا وضو کے ساتھ کی تھی یا تیمم کے ساتھ کی تھی. اور دیکھو بھائی، اور اذا شارع توضیح اس کی یہ ہے کہ جب شروع ہوا کس میں اور سبقت کر گئی اس سے حدث خلال صلاۃ میں، پس اگر نہیں خوف کرتا وقت کے جانے کا اور ممکن ہے اس کو کہ پا لے گا کچھ عید سے امام کے ساتھ، تو کیا کرے؟ وضو کرے اور نہ تیمم کرے اتفاق کا. باوجہ ممکن ہونے ادا باقی کے بعد اس کے، کیونکہ باقی رہ گئی کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے. اور اگر خوف کرے زوال شمس کا، اگر مشغول ہوا وضو کے ساتھ تو مباح ہے اس کے لیے تیمم بالاتفاق. اے تسی دو صورتیں اتفاق دیا. ولو لم، اگر نہ خوف کرے زوال شمس کا اور نہ امید ہو دونوں رکعتوں کے پانے کی کس کے ساتھ، تو اندہ ہو تیمم کرے اور بنا کرے. جی خلاف اللہما. وجہ اس لیے کہ صاحبین دی دلیل جے صاحبین دی آندھنے میں بڑھو تو نال شروع ہو گیا سی نا، تے بچوں رہ جد کی بنے گا لاحق. اس لیے کہ لاحق نماز پڑھتا ہے امام کی امام کی اپنی نماز سے، لہذا یہ پڑھ سکتا ہے. تو پس نہیں خوف کس کا؟ اس لیے کہ وہ نماز کے لأنه فی حکم الصلاۃ بالجماعت، کیونکہ حکمن یہ جماعت کے ساتھ ہی ہے. شاباش جی، اے دلیل ہے صاحبین دی. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے نظر کیا طرف اس بات کے کہ عید کا دن رش کا دن ہے، شاید کہ پیش آ جائے، جب اٹھ کے پڑھے گا نماز پیش آ جائے اس کو کوئی عارض کے فاسد کر دے اس کی، جب پڑھے گا یہ اکیلے، تو پس خوف ہے فوت ہونے کا اس کے، پس خوف فوت کا اس کے حق میں باقی ہے. بے مولی غلام سین جڑا نا تکا مارے ایک غریب چکیا جا پر پیا انہوں پتہ نہیں سی گا، وہ سیدھا اپنے اکھاں بند کیتیاں جا رہے ایک مشن واسطے. فَلِذَالِكَ، پس اسی لیے مباح تیمم واسطے بنا کے. قولہ جاز لہ التیمم للبناء بالاتفاق. سنیں، اس لیے کہ اگر ہم واجب کریں اس پر، اگر انہیں پہلے تیمم کر کے تے شروع کی تھی نماز، تے جے ہن وچ وضو گیا ٹوٹ تے آکھیے بھی وضو پانی نال کر، تو پھر یہ ہو جائے گا کیا؟ تو اس کی نماز یہ تو پوں پا تو بغیر ہی فاسد ہے. سنیں کیوں؟ قانون، کیونکہ متیمم جب پائے پانی اپنی نماز کے خلال میں تو واجب ہے اس پر یہ کہ نئے سرے سے نماز پڑھے. اس واسطے متیمم جدو ابتدا کرے نماز عیدی تو وچ او تیمم ہی کرے تو وضو نہ کرے. کو سمجھے ہی کہ کوئی نہیں ان دا معنی کر یار بسم اللہ. بابا جا بعید ہونے اس کے 1 میل. بسم اللہ. اور میل فرس کا ثلث ہے، فرسخ کا. بعض نے کہا ہے 3500 سے لے کر 4000 ذراع تک. اور وہ جو ذکر کیا گیا ہے ظاہر و روایہ ہے. سمجھے ہی؟ بسم اللہ. اور امام حسن بن زیاد کی روایت میں میل معاذ ہوگا معتبر.
جب کہ ہو اس کے قدام کی غیر طرف میں، حتیٰ کہ ہو جائے میلین جاتے اور آتے، اور بہرحال جب ہو اس کے قدام میں تو پس معتبر یہ کہ ہو پانی دور 2 میل یا مرض کی وجہ سے نہیں قدرت پاتا اس کے ساتھ پانی کے استعمال پر، اور اگر استعمال کرے پانی کو تو سخت ہو جائے گی مرض اس کی، حتیٰ کہ نئی شرط کی گئی کیا گیا تلف کا خوف، خام خواہ کو اتباس ہو کی جائے جی، خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے، کیونکہ مرض کے اشتداد کا ضرر فوق ہے سمن کی زیادتی کے ضرر کے، اور سمن کی زیادتی کا ضرر مباح کرتا ہے تیمم کو، یا سردی کی وجہ سے اگر استعمال کرے پانی کو تو نقصان دیتا ہے اس کو، اور مسئلہ مک گیا، یا دشمن کی وجہ سے، اور ویکھو نا او دشمنوں تھلے کا حیاتن او نارن لا نفسی بلو من، یا ذات پر خوف ہے، او حبس غریمن بین طور کہ یہ بین کان صاحب الدین او قرضہ لین والا پانی دے کولے تے خوف کردا ہے میں گیا تو نے مینوں پھڑ لینا ہے، یا اپنے مال پر خوف ہے، اگرچہ وہ مال امانت ہو میں تے رکھ کے گیا تو مڑ کے تو لے جانا انہاں جی، ہاں جی یہ ساریاں صورتیں پڑھیاں جی اگے، یا دشمن کی وجہ سے یا پیاس کی وجہ سے، یعنی اگر استعمال کرے پانی کو تو خوف کرتا ہے پیاس کا، یا مباح کیا گیا پانی شرب کے لیے، حتیٰ کہ جب پایا مسافر نے پانی گھڑے میں جو رکھا گیا ہے شرب کے لیے جائز ہے اس کے لیے تیمم، مگر جب کہ ہو کثیر، پس دلیل پکڑی جائے گی، اور جس لئے بڑا کڑا مٹکا ہوا کوئی اس بات پر کہ وہ شرب کے لیے ہے اور وضو کے لیے، بہرحال ماء جو رکھا گیا ہے وضو کے لیے اور تیار کیا گیا ہے، پس بے شک جائز ہے یہ کہ پیئے اس سے، یہ تو مسئلہ ہو گیا انج، اور امام فضلی رحمہ اللہ کے نزدیک عکس ہے اس کا، پس نہیں جائز تیمم، یا آلے کے یہ پڑھیا کو نہیں پڑھیا رہ گیا نا، یا آلے کے نہ ہونے کی وجہ سے قد دلوے جیسا کہ لوٹا، جیسا کہ اور اس کی مثل، سنیں جی، یا من کرو آلے کے نہ ہونے کی وجہ سے جیسا کہ لوٹا اور اس کی مثل، او کھوہ ہے پانی کٹن جو کی رسی کو نہیں، لوٹا کو نہیں، مسئلہ کو نہیں ہے جی، یا اینا کمزور ہے بھی بجائے لوٹے دے آپ کھو جا پوے دے جی، بسم اللہ، چلو جی، یا خوف عید کی نماز کے فوت ہونے کا، خوف کی وجہ سے ابتدا میں، یعنی جب خوف کرے عید کی نماز کے فوت ہونے کا تو جائز ہے اس کے لیے یہ کہ تیمم کرے اور شروع ہو جائے نماز میں، یہ بالاتفاق ہے، اور بعد شروع متودعاً کے اور حدث کے، یعنی شروع ہویا کی وضو کر کے تو بعد کی ہوگی حدث، تو اب بھی تیمم کر سکتا ہے بنا کے لیے، یعنی جب شروع ہوا عید کی نماز میں متودعاً پھر سبقت کر گئی اس سے حدث اور خوف کرتا ہے اس بات کا، اگر وضو کیا فوت ہو جائے گی اس سے نماز تو جائز ہے اس کے لیے یہ کہ تیمم کرے بنا کے لیے، یہ عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
خلاف ہے واسطے صحبین کے، اور تھرے لکھے گئے تیمہ تھے بل اظہر قولہما لکھے ہوتے بے این یہ کتابہ یہ کر لکھی ہے۔ اور اگر شروع ہوا تیمم کے ساتھ سبقت کر گئی اس سے حدث تو جائز ہے اس کے لیے تیمم بنا کے لیے بالاتفاق۔ جی جب بود بندے کے بوجہ بود پانی کے 1 میل فرسخ کا ثلث ہے، اور بعض نے کہا ہے 3500 ذراع سے لے کر 4000 ذراع تک، اور وہ جو ذکر کیا ذکر کیا میں، اور حسن کی روایت، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ میل ماز ہوتا ہے معتبر جب ہو شخص کے قدام کے غیر طرف میں، حتیٰ کہ ہو جائے 2 میل آتے ہوئے اور جاتے ہوئے اور آتے ہوئے، اور بہرحال جب ہو اس کے قدام میں پس معتبر ہے کہ وہ 2 میل، یا بوجہ مرض کے کہ نہیں قادر مرض کے سبب پانی کے استعمال پر، اور اگر استعمال کیا پانی کو تو شدید ہو جائے گی مرض اس کی، حتیٰ کہ نہیں شرط ضائع ہونے کا خوف، خلاف واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے، کیونکہ مرض کے اشتداد کا ضرر یہ فوق ہے سمن کی زیادتی کے ضرر سے، اور یہ مباح کرتا ہے تیمم کو۔ یا سردی کی وجہ سے اگر استعمال کرے پانی کو تو نقصان دے گا اس کو، یا دشمن کی وجہ سے یا پیاس کی وجہ سے، یعنی اگر استعمال کرے پانی تو خوف کرتا ہے پیاس کا، یا مباح کیا گیا پانی پینے کے لیے، حتیٰ کہ جب پایا مسافر نے پانی ایک گھڑے میں جو رکھا گیا ہے پینے کے لیے تو جائز ہے اس کے لیے تیمم، مگر جب کہ وہ پانی مزید بس دلیل پکڑی جائے گی اس بات پر کہ یہ پانی پینے کے لیے ہے اور وضو کے لیے ہے، بہرحال پانی جو رکھا گیا ہے وضو کے لیے بس بے شک جائز ہے یہ کہ پانی پیے اس سے۔ اور امام فضلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک عکس ہے اس کا، بس نہیں جائز تیمم، یا عدم اعلیٰ کی وجہ سے جیسا کہ لوٹا اور اس کی مثل، یا عید کی نماز کے فوت ہونے کے خوف کی وجہ سے ابتدا میں، یا خوف کرے عید کی نماز کے فوت ہونے کا تو جائز ہے اس کے لیے یہ کہ تیمم کرے اور عید کی نماز، یہ بالاتفاق ہے، یا بعد شروع ہونے متوضئین اور حدث کی بنا کے لیے، یعنی جب شروع ہو عید کی نماز میں متوضئین پھر سبقت کر گئی اس سے حدث اور خوف کرتا ہے اس بات کا کہ جب وضو کرے گا تو فوت ہو جائے گی اس سے نماز، تو جائز ہے اس کے لیے یہ کہ تیمم کرے بنا کے لیے، اور یہ انتہا حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے خلاف اللہما، اور اگر شروع ہوتا ہے تیمم کے ساتھ اور سبقت کرنی ہے اس سے حدث تو جائز ہے اس کے لیے تیمم کرنا بنا کے لیے۔